بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہشمند ہوں گی جو انہوں نے 14 سال پہلے قبل کر دکھایا۔ سن 555 اس علاقے میں پیدا ہوئی جہاں آج سعودی عربیہ ہے۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور بااثر خاتون تھی جو کئی امراء کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک شوہر کا انتقال، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خود علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب شادی نہیں کریں گی، لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ اس شخصیت سے ملی جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ انہوں نے اس شخص میں ایسی شاندار خصوصیت دیکھی کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہیں سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت شادی کی تھی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا۔ وہ آزادانہ فیصلے کرنے اور مضبوط ارادوں والی خاتون تھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار سنبھالا۔ انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا۔ ان کے بقول حقیقت میں ان کے کاروباری ذہانت نے ہی انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی اس کے لیے مشرقین کے گوشہ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا۔ وہ خود انفرادی طور پر کامیاب کاروباری خاتون تھیں جن میں بہت خود اعتمادی تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمت حاصل کرتی تھیں۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ شخص کی مداح ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 4 اولادیں ہوئیں، مگر ان میں سے ایک بیٹی ہی زندہ رہی۔ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک کثرت استحواذ والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔ جب ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تو انہیں اس تجربے کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت کو سب سے پہل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی۔ انہوں نے اس پیغام کو یقین دل سے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنی قبیلے کی اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ جب ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی شروعات کی، معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی، کیونکہ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حمایت اور تحفظ فراہم کیا جسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد ضرورت تھی۔ اگلے 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سن 1619 میں وہ بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اور ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھڑنا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محفوظ رکھا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پسند کے کام کرنے سے کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متاثر کن شخصیت تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی شخصیت میں شامل ہیں۔ یہ دانشور خواتین تھیں جو سیاسی طور پر محترک تھیں اور انہوں نے اسلام کی ترویج اور اسلامی معاشرے کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس خواتین کی کہانیاں اسلام میں خواتین کے کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔
یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ غیر مسلم دنیا میں بہت ہی کم لوگوں نے ان خواتین کے نام سنے ہیں یا انہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔